السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، تمہیں بتاؤں ایک تجارت کے بارے میں کہ تمہیں بچا لیا جائے دردناک عذاب سے۔ مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ معاف کر دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا باغات میں، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور اچھے گھر ہوں گے اور ہمیشہ والے باغات میں۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور کچھ اور بھی جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح قریب ہے، خوشخبری ہو ماننے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 28واں پارہ ہے اور سورۃ صف ہے، اور اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ہمارے جو حالات ہیں، دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسلام امن پسند مذہب ہے، اور اسلام کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا اور اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن جب کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دے تو پھر اسلام یہ حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم آتا ہے کہ اے ایمان والو ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے جہاد، اور پھر ہمارے لیے حکم جہاد آ جاتا ہے جب کوئی ہمارا دشمن، کوئی کافر ہمیں للکارتا ہے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اٹھو، صابرو و رابطو، ڈٹ جاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ جو تمہارے پاس اسباب ہیں
اور جو تمہارے پاس وسائل ہیں ان کو اختیار کرو، اور دشمن کے ساتھ ڈٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ ڈٹ کر، مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم آ جاتا ہے۔ جہاد کا معنی یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، جس کی ایک شکل جو ہے وہ قتال والی ہے۔ پھر حکم آ جاتا ہے کہ بقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر قتال کرو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ۔ موجودہ حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری فوج، پاک فوج، جو ہمارے مجاہد سپاہی ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ ہم لوگ عام لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہیں؟ بڑوں کی، چھوٹوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم نے اس ذمہ داری کو کس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کے اندر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو مضبوط کر لینا ہے، اپنے آپ کو متفق اور متحد کر لینا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے اور جھگڑے کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا رعب اور تمہارا خوف دشمن کے دل سے نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر دشمن جو ہے اس کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جس انسان کے لیے جو رات قبر کے اندر لکھی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس آدمی کو زندگی مل سکے، اور جس انسان کے لیے زندگی ہے کوئی آدمی اس کی زندگی کو چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں۔ زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اسی نے زندگی کو بنایا ہے اور اسی کے ہاتھ کے اندر موت ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہو کر رہتا ہے اور فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ ڈرے نہیں، خوف نہیں کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، اپنے دین اور اسلام کا فریضہ سمجھتے ہوئے، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ جہاد کا ہے اور حکم جو جہاد کا تھا میرے لیے اب آ چکا ہے، اب میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا ہے۔ قوم کے حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے جو میری ذمہ داریاں بنتی ہیں میں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ مسلمان کی زندگی جہاد کی زندگی ہے، مسلمان مجاہد ہوتا ہے ہر حالت کے اندر، جب اس کو حکم ملتا ہے وہ اس کے لیے نکلتا ہے۔ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے نکلنے کا حکم، اس کا کیا درجہ ہے اور کیا مقام ہے، ہم نے کس طرح اس جہاد کے اندر شرکت کرنی ہے اور ہمارے لیے کس طرح اس جہاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو شہید کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام دے گا اور رتبہ دے گا اور درجہ دے گا۔ آج دنیا کے اندر انسان جن چیزوں کو چاہتا ہے وہ انسان کو نہیں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی دنیا کے اندر ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا۔ دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے میں جوان رہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان آیا ہو اور جو ہمیشہ جوان رہا ہو۔ آج دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں خوش رہوں اور میرے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، لیکن ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمیشہ جوان رہے اور اس کے اوپر بڑھاپا کبھی نہ آئے۔
انسان چاہے گا کہ میں زندہ رہوں اور موت نہ آئے، لیکن انسان دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں گزرا اور قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اس کے لیے موت نہ آئے۔ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھر اعلان ہوگا، جنتیوں آج کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم نے ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ کی یہاں پر جوانی ہے۔ اور پھر اعلان ہوگا کہ جنتیوں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، آج کے بعد اس جنت کے اندر تمہارے لیے کوئی بیماری نہیں آئے گی اور ہمیشہ تم نے بیماریوں سے پاک اور صاف رہنا ہے اور تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اعلان ہوگا کہ جنتیوں تم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی وہاں پر، ہمیشہ کی صحت وہاں پر، ہمیشہ کی خوشیاں وہاں پر۔ اور اعلان ہوگا کہ جنتیوں جو موت آنی تھی وہ آ چکی، آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی اور تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر زندہ رہنا ہے، اور موت کے اوپر موت آ چکی ہے اور اب تمہارے لیے کوئی موت کا آنا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو ایسی جگہ ہو یا ایسا علاقہ ہو اور ایسا ٹھکانہ ہو جہاں پریشانی نام کی کوئی چیز نہ ہو، بیماری نام کی کوئی چیز نہ ہو، بڑھاپا اور کمزوری نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر موت نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں پر انسان جب جائے گا تو کس کا جی چاہے گا میں وہاں سے نکلوں اور وہاں سے میں چلا جاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جنتیوں میں سے ایک جنتی ایسا ہوگا، میں دنیا میں چلا جاؤں اور میں جنت سے نکلوں، فرمایا کہ وہ شہید ہے اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ مجھے زندگی دے، میں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے لیے قربان کر دوں اور شہید ہو جاؤں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید آدمی 10 دفعہ یہ چاہے گا کہ مجھے زندگی ملے اور میں اپنے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور اپنی جان کو قربان کر دوں اور میں شہید ہو جاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے کے اندر موت آ جائے اور پھر مجھے زندگی ملے، اور پھر مجھے اللہ کے راستے کے اندر موت آ جائے اور پھر مجھے زندگی ملے اور پھر میں اپنے اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلمان کی یہی تو شان ہے، کافر میں اور مسلمان میں یہی تو فرق ہے۔ مسلمان موت کے بعد بھی اپنی زندگی سمجھتا ہے اور کافر موت کو اپنے لیے آخر سمجھتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایران کا جو بڑا پہلوان اور بڑا طاقت والا فوجی اور قوت والا فوجی تھا جس کا نام رستم تھا، اس کو پیغام بھیجا اور کہا، رستم میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کو اپنے لیے اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح کہ تم اجمی لوگ اپنے لیے شراب کو پسند کرتے ہو۔ مسلمان موت سے ڈرنے والا نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جو رات قبر کے اندر ہے وہ انسان کی رات قبر سے باہر نہیں آ سکتی ہے، اس لیے ہر مسلمان جو ہے وہ مجاہد ہے اور ہر مسلمان اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کے راستے کے اندر پیش کرنا اس کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھتا ہے اور اپنے لیے بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام سمجھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارہ، تمہیں ایک تجارت بتائی جائے۔ آج ہم کاروباری لوگ ہیں، ہر چیز کے اندر اپنے لیے نفع اور فائدہ کو سوچنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ہر کام کے اندر تجارت والا پہلو جو ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں
دولت والے اور مال والے آدمی اپنی دولت کو اور مال کو سمیٹنے لگے، ہاتھ روکنے لگے، پتہ نہیں کل کیا حالات ہو جائیں، اس لیے پیسہ روک لو۔ جمعرات اور بدھ کی گرائیں لوگوں نے ادا نہیں کی ہیں، جو پیسے والے لوگ تھے انہوں نے ادا نہیں کی ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ گولڈ خرید لو اس کے ساتھ، ڈالر خرید لو اس کے ساتھ، ریال خرید لو اس کے ساتھ، اور پیسہ پاکستانی ختم کرو اور دوسری کرنسیوں کے اندر چلے جاؤ، اور پھر اس پیسے کو روک لو اور لوگوں کو پیسے نہیں دینے ہیں۔ قرآن نے جو کیا ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں ہل ادلکم علی تجارہ، تمہیں تجارت بتائی جائے، تنجیکم من عذاب علیم، جو جس تجارت کے ساتھ تم اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا لو گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے اللہ کے لیے اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، اور تم اپنے اللہ کے لیے اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو۔ حکم کیا ہے کہ جب یہ موقع آیا ہے تو اپنے اللہ کے لیے اپنے مال کو نکالو، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرو۔ آج ہم ہیں تو کیا اپنے مال کو سمیٹ لو اور اپنے مال کو روک لو اور اپنے مال کو قبضہ کر لو، جن کا ادا کرنا ہے حق ان کا حق ادا نہ کرو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیسے اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے ہیں اور کیسا ہمارا جہاد ہے؟ پوچھ لیں کاروباری حضرات سے، جمعرات کے چیک لوگوں نے پاس نہیں کرائے، بدھ کی پرچیاں لوگوں نے پاس نہیں کرائی ہیں۔ جب یہ جنگی حالات ہوئے، جب کوئی آدمی پیسہ لینے کے لیے جاتا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، گاہ کی کوئی نہیں ہے، اور ٹیلی فون کر رہے ہیں گولڈ کا کیا ریٹ ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ریال مل جائیں گے، ٹیلی فون کرتے ہیں ڈالر مل جائیں گے۔ اور اللہ کے بندو، ڈالر کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ریال کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، گولڈ کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، جن کا حق ادا کرنا ہے ان کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ یہ کس طرح کا جہاد ہے جو قرآن نے تو تجارت بیان فرمائی، اور قرآن نے جس جہاد کا تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو، اور اپنے جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ اور میرے بھائی، فوج جہاد لڑے گی اور کر رہی ہے اور وہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا اور آپ کا بھی ایک جہاد ہے، ہم اپنی مارکیٹوں کو اور منڈیوں کو خراب نہ ہونے دیں، ہم اپنے معاملات کا محاسبہ کریں۔ ہمارے ذمہ 3 کام ہیں، ہمارے لیے جہاد کے 3 کام ہیں۔ ہم اپنے مجاہدوں کے ساتھ اور اپنے فوجیوں کے ساتھ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہیں، ہمارے لیے 3 کام کرنے بہت ضروری ہے۔ اگر مالدار آدمی اسی طرح اپنے پیسے کو سمیٹ لیں گے تو مزدور بیچارے آدمی ان کا کیا بنے گا؟ مارکیٹ میں گاہک نہیں آیا ہے تو پلے دار ہے اس کو کھانا کھلا دو۔ آپ جانتے ہیں جو ریڑی باغ مارکیٹوں کے اندر گھومنے والے ہیں، بیچارہ آج سارے دن کا ویسے ہی گھوم رہا تھا، اللہ کی قسم ریال خریدنے کی بجائے اس کے لیے رات کا کھانا دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا چہرہ دکھاؤ گے۔ اور کہتے تھے کہ جہاد نہیں ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا اپنا عمل کیا تھا؟ تمہارے سامنے تھا، اس غریب آدمی کی دیہڑی نہیں لگی ہے، تمہارے سامنے تھا، یہ مال اپنا لے کر جاتا تھا رات کو اور اس کے گھر میں کھانا پکتا تھا، اور تم نے اپنے پیسے کو سمیٹ لیا اور جن کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کہ جنگی حالات پیدا ہو گئے۔ اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو اور خدا کا خوف کرو۔ اگر آج کوئی وقوع پیش آ جاتا ہے،
اللہ نے ہمیں اپنے سامنے پیش کیا اور ہم کہہ دی تیرے راستے میں ہندوستان کے مقابلے میں جان دے دی. وہاں پوچھا گیا کہ پیسے نہیں دیے تھے، ریال خرید لیے تھے، چیک پاس نہیں کیا کرایا تھا، ڈالر خرید لیے تھے، تمہارے پاس گولڈ خریدنے کے لیے پیسے تھے، غریب کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تو کیا کرتا رہا؟ کل کیا جواب دے گا؟ خدا کے لیے اس جہاد کو تجارت مت بناؤ. خدا کے لیے یہ ایک بڑا قومی لحاظ سے ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو تجارت کی طرف مت لے جاؤ. میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرا بھی چونکہ اسی شعبے کے ساتھ تعلق ہے اور اسی لائن کے ساتھ تعلق ہے، اور میں جو دیکھا ہے میں وہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جو سنا ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پوچھ لو جن کے چیک اور پرچیاں تھی جمعرات اور بدھ کی لوگوں نے پاس نہیں کرائی ہیں. اگر واقعی کسی کے پاس پیسے نہیں آئے تو اس کو ٹائم دے دو اور کہو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پر زیادہ پریشر نہ ڈالو اور اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اور جب تمہارے پاس پیسے ہیں، خدا کے لیے اس کو اپنے پاس سمیٹنے کی بجائے اس کو مارکیٹ کے اندر لاؤ اور پہلے سے زیادہ لاؤ. تاجروں، یہ تمہارا جہاد ہے اور یہ تم جہاد کے اندر شرکت کرو گے. اگر مارکیٹ سے تم نے پیسہ سمیٹ لیا اور بازار ویران ہو گئے، ڈیلی بیسس پر اپنے گھروں میں کھانا لے جانے والے وہ بھوکے مرنے لگے، تو کل قیامت کو اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اگر میرے اور آپ کے ہاں اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جی اب کیا کرنا ہے؟ قرآن نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ قرآن سے پوچھو، هل ادلکم علی تجارہ، تمہیں ایک تجارت بتائی جائے. لوگوں سے پوچھتے ہو بتاؤ اس وقت کیا کرنا ہے اور کون سی تجارت کرنی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کے ساتھ، اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو. اس زمانے میں چندہ دیا جاتا تھا. آج بھی اگر اعلان ہو، حکومت وقت اعلان کرتی ہے کہ ہمارے لیے افراد کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پیش کر دو. حکومت وقت اعلان کرتی ہے ہمارے لیے مال کی ضرورت ہے، ان کے لیے جھولیے بھر دو مال کے ساتھ. میرے بھائی، جب تک حکومت کا اعلان نہیں ہے اس وقت تک میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس جہاد کو تجارت مت بناؤ. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے تو معذرت کر لو. خدا کے لیے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ ریال مت خریدو، لوگوں کے پیسے کے ساتھ ڈالر مت خریدو، لوگوں کے پیسوں کے ساتھ گولڈ مت خریدو. اللہ کی قسم چیک کا پاس کرانا ان ریالوں سے بہتر ہے اور ان ڈالروں سے بہتر ہے اور اس گولڈ سے بہتر ہے، جس کو صرف اس لالچ کے ساتھ کہ پاکستانی روپیہ کمزور ہو جائے گا اور اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو میں زیادہ قیمت حاصل کر لوں گا. اگر موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اس گولی نے اور اس ڈرون نے اور اس میزائل نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہ مفتی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا اپنے حالات کے اوپر ذرا تھوڑا سا نظر کرو اور محاسبہ کرو. قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے جب جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ تم جہاد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تمہیں ہمیشہ کے باغات دے گا. اور پھر فرمایا قرآن مجید نے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو. مال کا جہاد یہ ہے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اپنے مال کو وہاں پر خرچ کر دو. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں قسم کھا لیں ہم نے سرمایہ کو مارکیٹ سے نہیں نکالنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا ہے جس طرح کہ سنا گیا کہ فلاں اور فلاں کر رہا ہے.
کرنسی ایکسچینج والوں سے پوچھ لو یا جو صراف ہیں ان سے پوچھ لو میری بات غلط ہے؟ میں نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، لوگوں کو دینے کے لیے کہتے ہیں جی گواہ کی نہیں ہے، اور ٹیلی فون کر رہے ہیں ریال کا کیا ریٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ، انہوں نے کہا نہیں 2 لاکھ ریال دے دو، انہوں نے کہا نہیں فی الحال 1 ہے اور 1 لاکھ جو ہے سوموار کو دے دوں گا۔ خدا سے ڈرو اور خدا کا خوف کرو، کیا موت نہیں آنی ہے؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دن زندگی نے ختم ہو جانا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس لڑائی اور جہاد کے بعد تم نے زندہ رہنا ہے اور اس مال اور دولت کے ساتھ مزے لٹاؤ گے؟ لوگوں کا پیسہ اور ان کا خون چوس کر اس طریقے کے ساتھ تم نفع اور فائدہ حاصل کرو تو ایسے نفع اور فائدے پر لعنت ہے۔ پہلے لوگوں کا سرمایہ ادا کرو اور ان کے پیسے ادا کرو اور ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں فرمایا کہ ہمیشہ کی جنت دے گا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا نصر من اللہ واخری تحبونہا، اور وہ چیزیں بھی اللہ دے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ تمہارے وہم و گمان کے اندر نہیں، اللہ اتنی کامیابیوں کے ساتھ نوازے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح قریب ہے۔ ہمارا جہاد اپنے معاملات اور اپنے کاروباری اور لینے دینے کے جو معاملات ہیں اس کو درست کرنا ہے، اور پھر اپنی فوج کی پش میں کھڑا ہونا ہے، اور ایسے کسی لغویات کے اندر نہیں جانا جو ان کی حوصلہ شکنی بنتی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ اس دشمن کی طاقت کو نیست و نبود فرما دے، اور اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو اعلیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں جو اس موقع پر بھی ہم ان کو کرنے والے ہیں اور کرنے کے لیے اختیار ہیں، اللہ بچا لے۔ اعلیٰ اخلاق والا، اعلیٰ قدروں والا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمان بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔